فتنے امت میں تو چند ہی چیزیں دکھایا، کیا کیا دکھائے. ایک ایکس مسلم نام سے بھی ایک گروہ وجود میں آیا ہے. اس میں کچھ زیادہ تر تو وہ لوگ ہیں جو پہلے ذاکر نائک کے فالوورز ہوتے تھے، ذاکر نائک کو سنتے تھے، ذاکر نائک کے بہت فین تھے. بلکہ اس میں ایک دو تو وہ ہے، اس میں ایک ساحل کر کے ایک شخص ہے کوئی. ہائے 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 ہائے، اپنا ساحل بھائی امر رہے یار. ساحل بھائی کو جو میں کلپ بھیجوں گا اس پہ مکمل ساحل بھائی کے چینل پہ اسٹریم ہوگی. وہ بینڈ بجائیں گے فاروق رضوی، جب بھی ہگے گا کالا ہگے گا یا گرین. وہ تو کہتا ہے کہ میں ذاکر نائک کے ساتھ رہا ہوں باقاعدہ. بھائی اس نے ساحل بھائی نے کب کہا کہ میں ذاکر نائک کے ساتھ رہا ہوں؟ حد ہے یار، حد ہے. دینی بھائی کی آواز میں حد ہے سالا. بمبئی کا ہے، وہ کہتا ہے میں ذاکر نائک کا مطلب اسسٹنٹ جیسا رہا میں ساتھ میں. اے جی اسسٹنٹ. ہاں ذاکر کی حیثیت نہیں ہے کہ ہماری جوتیوں کو صاف کرے. ہاں پگار کم دیں گے. تو ایسے لوگوں کا انجام یہی ہوتا ہے کہ جو باطل فرقوں کے ساتھ رہتے تو زیادہ سوچتے ہیں، پھر جب پیغمبر کی بھی عزت نہیں رہتی. مفت میں ذاکر نائک کو پیل دیا. بھائی یہ فرقہ ایسا ہے، یہ لیپ ٹاپ والے بابا کا یہ بریلوی فرقہ ہے. یہ بریلویوں کے علاوہ کسی کو مسلمان مانتے ہی نہیں بھائی. دیوبندی ہو، وہابی ہو، اہل حدیث ہو، چکڑالوی ہو، پکڑالوی ہو، لکڑالوی ہو، جھکڑالوی ہو، کوئی بھی ہو، شیعہ ہو، کسی کو مسلمان نہیں مانتا، صرف اپنے آپ کو مسلمان مانتا ہے. یہ بالا حضرت والے کا فرقہ ہے. اچھا اس کی کتاب بھی دکھائیں گے، اس کی کتاب میں بڑی مزیدار چیزیں لکھی ہیں، دکھائیں گے. بہت جلدی ٹاپک کو کور کرتے ہیں. اولیاء سے بھی اپنے آپ کو گریڈ سمجھتے ہیں، پھر وہ مرزا جیسی حالت ہو جاتی ہے کہ پیغمبر بھی کوئی شے نہیں. پھر ایک وقت یہ آتا ہے کہ اسلامی میں بھی خامیاں نظر آتی ہے. اب جیسے اس کو حضرت عمر تک پہنچ گیا، ابو بکر تک پہنچ گیا، تو ایسے لوگوں کا یہ انجام ہوتا ہے کہ بعد میں یہ ہوا کہ اسلام پہ ریسرچ تحقیق. اسلام میں بہت ساری چیزیں یہ ہے کہ جس میں قرید سے منع کیا گیا ہے. ہائے 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 واللہ واللہ یار مزہ آ جاتی ہے یہ سن کر کے نا. یہ کلپ چھوٹی سی، میں یہ چھوٹی والی 5 سیکنڈ والی یہ تو میں کاٹ کے اپنے چینل پر رکھوں گا اینی ٹائم. اسلام میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو قریدنے سے منع کیا گیا ہے. ہائے جیسا ہے قرآن میں حدیث میں اس کو مان لو. اگر آپ جیسا ہے قرآن میں حدیث میں مان لو. ہائے واہ بھائی، چاشنی سے ڈوبے ہوئے الفاظ. قرآن سے خوبصورت الفاظ تو یہ لگ رہے ہیں. جیسا ہے مان لو. جس طرح کی باتیں یہ ملا کر رہا ہے ٹھیک اسی طرح کی باتیں مومنوں کے منہ سے بھی سننے کو ملتی ہیں. مومن بھی صاف صاف لفظوں میں کہتے ہیں دین میں عقل کا دخل نہیں ہے. مطلب جب تک آدمی بیوقوف ہے تب تک ہی دین میں ہے. ہر چیز کو پریکٹیکلی سمجھنے کی کوشش کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. جیسے ہر چیز کو پریکٹیکلی طور پہ سمجھنے کی کوشش کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. بھائی گمراہ ہم لوگ ہیں یا تم ہو؟ اگر تم کہو گے کہ ایک نبی آیا تھا جس کے ماتھے پہ اس کی تلوار تھی یعنی ہتھیار تھی، ہم کہیں گے بھائی یہ پاسبل نہیں ہے یار، ایسا نہیں ہوتا. ہاں تم بولو گے اس کے جو کاندھا ہے نا، کاندھے پہ 3 آنکھ تھی اور وہ اسی کاندھے والی آنکھ سے دیکھتا تھا اور آگے والی آنکھ سے اپنے بدن کو کھجلاتا تھا، تو پھر نہیں پاسبل ہے. بھائی بولے گا کہ نہیں بھائی لکھا ہے، اس کو زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہیے اور نہ گمراہ ہو جاؤ گے، بددین ہو جاؤ گے. ہو گئے بھائی اور خوش ہیں. مثال کے طور پہ قبر میں عذاب ہوتا ہے. ابھی حدیث میں ہمارا ایمان ہے کہ اگر کوئی گناہگار ہے تو اس کو قبر میں عذاب ہوتا ہے، اور نیکوکار ہے تو اس کو قبر میں جنت کی اس کے لیے کھڑکی کھول دی جاتی ہے. اس پر ہمارا ایمان ہے. اب یہ چیز کیسی ہے کہ قرآن اس کی تعریف بھی بیان کرتا ہے کہ والذین یؤمنون بالغیب، مومن وہ ہے جو چھپی باتوں پر، غیب پر ایمان لاتے. ایمان کی تعریف یہ بیان کی گئی کہ ایمان کی تعریف یہ ہے کہ جو چھپی باتیں ہیں ان پر ایمان لانا، یہی اسلام ہے. قبر میں جب مردے کو لٹایا جاتا ہے تو منکر نکیر آتے ہیں، سوال جواب کرتے ہیں. پھر وہ اچھا بندہ ہوتا ہے تو اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھلتی ہے قبر کے اندر، پھر اس میں سے جنت کی ہوا آتی ہے. اور جو برا بندہ ہوتا ہے اس کے لیے جہنم کی کھڑکی کھولی جاتی ہے اور پھر جہنم کی گرمی آتی ہے اور وہ اس میں جھلس کر کے مر جاتا ہے قبر کے اندر. اب اس کے کہتے ہیں کہ اب کوئی قبر کھول کے دیکھے تو پھر نہیں رہے گا بھائی، سائنٹیفکلی طور پہ یہ پروف نہیں ہے، تو اس میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہیے. یہ بتا رہے ہیں. واہ جی واہ. بھی باتوں پر ایمان لائے. اب کوئی وہاں سائنسی اصول لاگو کرے، عقل سے قیاس کرے کہ بھائی جنت کی کھڑکی کھولتی ہے، تو ہم نے تو سینکڑوں قبریں کھودی تو ہم کو تو کبھی کوئی جنت کی کھڑکی دکھی نہیں. سینکڑوں قبریں ہم نے کھودی تو کبھی کوئی آگ کا ایک شعلہ بھی نہیں دکھا ہم کو، ایک چنگاری بھی نہیں دکھی. تو یہ سب اسلام کی باتیں تو بچکانی اور ڈھکوسلے بازی لگتی ہے. اچھا یہ خود بول رہا ہے اسلام کی یہ سب باتیں تو بچکانی اور ڈھکوسلے بازی لگتی ہیں. بھائی لگے گی،
تجھے بھی لگے گی اور لگتی ہے، تو مجبور ہے کہ جس دن تو ممبر پر اقرار کر لے گا تیری گردن مار دی جائے گی. ہاں تو جو عقل سے بہت زیادہ سوچتے ہیں ایسے لوگ بہت جلدی گمراہ ہوتے ہیں. بھائی یہی تو ہم چاہتے ہیں کہ یار عقل سے تم بھی سوچو. یعنی یہ بندہ عقل سے نہیں سوچتا. پہلا پروف اس نے خود ہی کر دیا، خود ثابت کر رہا ہے، خود کہہ رہا ہے کہ بھائی جو عقل سے سوچتا ہے وہ جلدی گمراہ ہو جاتا ہے. بھائی تو سوچتا کہاں سے؟ بھائی تو سوچتا کہاں سے؟ مزیدار اسٹریم ہے یار، مزیدار اس نے باتیں بولی ہیں. اچھا پھر سنو. ایک شعلہ بھی نہیں دکھا ہم کو، ایک چنگاری بھی نہیں دکھی. تو یہ سب اسلام کی باتیں تو بچکانی اور ڈھکوسلے بازی لگتی ہے. تو جو عقل سے بہت زیادہ سوچتے ہیں ایسے لوگ بہت جلدی گمراہ ہوتے ہیں. ہر چیز کو عقلوں کی کسوٹی پہ نہیں پرکھا جا سکتا. بہت ہر چیز کو عقل کی کسوٹی پر نہیں پرکھا جا سکتا. سی چیزیں دنیا میں ہی کچھ ایسی چیزیں جو عقل میں نہیں آتی ہے. تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں ریسرچ کے نام پہ کہ نہیں بھائی ہر اس چیز کو ہم مانیں گے جو ہماری عقل میں آئیں گی، جو سائنٹیفک ہوں گی. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک وقت یہ آتا ہے کہ گمراہ ہو جاتے ہیں. تو اس طرح کا ایک گروپ وجود میں آیا ہے جو اپنے آپ کو ایکس مسلم بولتا ہے. ایکس مسلم یہ کہ انہوں نے نعوذ باللہ من ذالک اسلام چھوڑ کے مرتد ہو گئے. یہ اسلام سے خارج ہو گئے، دوسرے مذہب کو قبول کر لیا. اچھا اب ہندوستان کی ایسی فضا ہے کہ یہ مسلمان ہو کر جس فرقے میں جس مذہب میں گئے ہیں وہاں ہزاروں باتیں ایسی ہے کہ اس پر ہم بھی بات کر سکتے ہیں، لیکن یہ بولے تو صاحب ریسرچ اور تحقیق. یہ چمن چوتیے کا پاس اتنی عقلیں نہیں ہیں. ابے تجھ سے کوسچن کیا جا رہا ہے، اسلام پہ سوال کیا جا رہا ہے، تو اسلام کا اس کا دفاع کر، جواب دے کہ نہیں یہ صحیح ہے، ہمارے نبی نے ہمارے اللہ نے جو کہہ دیا وہ صحیح ہے. اب بول رہا ہے کہ نہیں بھائی ان کو جو قوتیں طاقت دیتی ہیں، سہارا دیتی ہیں، سپورٹ کرتی ہیں، ان میں بھی بہت ساری باتیں ایسی لکھی ہیں، ہم بھی ان کو بولیں گے تو پھر ہمارے اوپر کیس ہو جائے گا. کیوں بولو گے بھائی؟ ہم ایک مسلم ہیں، تو ہم کو بولو نا. تم سناتن دھرم پہ کیوں آتے ہو؟ کرسچینٹی پہ کیوں آتے ہو؟ بدھزم پہ کیوں آتے ہو؟ جوڈائزم پہ کیوں آتے ہو؟ ابے اپنے اسلام کا دفاع کرو نا، دفاع کرو. بولو کہ نہیں جو بات تم بتاتے ہو کہ حضرت عائشہ کیوں شادی 6 سال میں ہوئی یہ غلط ہے، بولو. ہاں یا پھر کہو کہ ہاں صحیح ہم اس کو ثابت کرتے ہیں. یہ ملا مولانا دنیا کے سبھی دوسرے دھرموں اور مذہبوں کو شروع سے غلط کہتے آئے ہیں. دن میں 5 بار غیر مسلموں کو لعنت بھیجتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں ہم دوسرے مذہبوں کو کچھ نہیں بولتے. اسلام سے خارج ہو گئے، دوسرے مذہب کو قبول کر لیا. اچھا اب ہندوستان کی ایسی فضا ہے کہ یہ مسلمان ہو کر جس فرقے میں جس مذہب میں گئے ہیں وہاں ہزاروں باتیں ایسی ہے کہ اس پر ہم بھی بات کر سکتے ہیں، لیکن یہ بولے تو صاحب ریسرچ اور تحقیق ہے، ہم بولے تو صاحب گستاخی ہو جاتی ہے، کیس بن جاتے ہیں. یعنی ہمیں اجازت نہیں ہے بولنے کی. تو یہ لوگ کیا کر رہی ہے ایکس مسلم، یہ میڈیا پر آتے ہیں، چینل پہ آتے ہیں اور آ کے اسلام کے خلاف بکواس کرتے ہیں. یہ معراج النبی کا مذاق اڑائیں گے، قبر کا مذاق اڑائیں گے، اللہ کی صفات کا مذاق اڑائیں گے، رسول اللہ پہ تنقید کرتے ہیں معاذ اللہ. قبر کا مذاق تمہارے نہیں اڑائے تو کیوں نہ اڑائیں؟ تمہارے نبی نے کہا کہ قبروں کو دیکھو تو توڑ دو، اور تمہارے یہاں قبریں بھی کیسے ہیں؟ سلوار شاہ بابا، تلوار شاہ بابا، سلوار شاہ بابا، بیڑی شاہ بابا، دارو شاہ بابا، جھومتی ہوئی سرکار تو گاتی ہوئی سرکار، لنگی شاہ بابا، کچھا شاہ بابا، ہر طرح کے بابا آتے ہیں اور بیوقوف بناتے ہیں، چوتیا بناتے ہیں. تو کیوں نہ مذاق اڑائے؟ مذاق بنے گا. ہاں تم سارے باباؤں والے مزاروں والے اسی طرح دو مرو. یہ ایسی سی گستاخی کرتے کہ آپ اس کو سن نہیں سکتے، لیکن اس ڈھنگ سے پیش کرتے ہیں جس کو کہ ہمارے نوجوان، وہی میں کہا کہ جب علم نہیں ہوتا اور ان کو سنتے تو ان کو سن کر بھی کئی لوگ گمراہ ہو رہے ہیں اور اسلام سے بدزل ہو رہے ہیں. تو اب ان سے نپٹنے کا طریقہ کیا ہے، یہی پوچھنا چاہتے ہیں آپ. ہاں بالکل بتا دے بھائی، ہم سے کس طرح نپٹا جائے بتا دیں. میں سمجھ گیا، مفہوم یہ ہے کہ بھائی ایسے لوگوں کو کیسے کرے. تو دیکھیے وہ ایک محاورہ ہے نا کہ سانپ کا منتر جس کو آتا ہو وہی بل میں ہاتھ ڈالے. یعنی آپ کو نہیں آتا سر؟ آپ ابھی تک آئے نہیں ہمارے ایک مسلم کے چینل پہ؟ آ جائیے سر، یا پھر آپ بتا دیں آپ کو سانپ پکڑنا آتا ہے نہیں، یا اپنا سانپ ہم تھمائیں. ہر اناڑی آدمی بل میں ہاتھ ڈالے گا تو سانپ ڈس لیں گا. سانپ پکڑنے والے کو پتا ہوتا ہے کہ کیسے پکڑنا ہے اس کو. تو اس معاملے میں ہمارے وہ علماء کو سامنے آنا چاہیے، ہمارے ان نوجوانوں کو سامنے آنا چاہیے کہ جو ان کے اعتراضات کا جواب 2 طریقے دے سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ سائنٹیفک اور عقلی طور پر جوابات، کیونکہ وہ قرآن سائنٹیفک اور عقلی طور پہ جوابات، وہ بھی قرآن کا ہے. حدیث کو تو مانتے ہی نہیں وہ لوگ.
اگر آپ بولے کہ بھائی قرآن میں آیا تو مذاق اڑاتے، کہتے ہیں قرآن اللہ کی کتاب ہے، ہم یہی نہیں مانتے. آپ کا اللہ کے رسول کی حدیث ہے، کہتے ہیں ہم پیغمبر کو ہی نہیں مانتے، تو حدیث کیا سنا رہے ہو؟ ہمیں تو بتاؤ جو ہماری عقل میں آئے. تو عقلی دلیل دینے کی جو صلاحیت رکھتے ہیں ایسے لوگوں نے سامنے آنا چاہیے. ایک چیز. دوسرا یعنی تمہارے پاس عقلی دلیل نہیں ہے، اس لیے تم سامنے آج تک آئے نہیں ایک مسلم کا جواب دینے. یہ تو ثابت ہو رہا ہے. مذہب کی بارے میں بھی معلومات رکھتے ہیں، حوالے کے ساتھ، لنترانی نہیں. گالی گلوچ کر دیا، غصے میں چیخ رہے چلا رہے، یہ جواب نہیں ہوتا میرے حساب سے. میرے نزدیک چلانا تقریر نہیں ہوتی، چلانے کا نام علم نہیں ہوتا. آپ وہی بات کو ٹھہر ٹھہر کے بھی سمجھا سکتے. تقریر اور علم کا معاملہ وہ ہوتا ہے جو بات کو ذہنوں میں منتقل کیا جائے. فن دکھانا کوئی تقریر نہیں ہے اور کوئی فن نہیں ہے. تو ایسے لوگ جو سنجیدگی کے ساتھ کتابوں کی روشنی میں ان کا جواب دے سکے، ایسے لوگوں کو سامنے آنا چاہیے. وہ چینلوں پہ اعتراض کر رہے ہیں، ہمیں بھی اپنے پرسنل ایسے چینل بنا کر اس کا جواب دینا چاہیے. اب ہر آدمی کی اپنی ایک فیلڈ ہوتی ہے، میری اپنی ایک فیلڈ ہے، ہر آدمی اپنی اپنی فیلڈ میں ماہر ہوتا ہے. تو اب ہر کام میں نہیں کر سکتا، ہر کام کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. جو آپ کر سکتے ہو میں نہیں کر سکتا، جو میں کر سکتا وہ آپ نہیں کر سکتے. تو یہ کیا کر سکتے ہیں؟ یہ جتنے مسلمان بھائی ان کے ہیں، یہ ان کو کافر بنانے کا کام کرتے ہیں. بھائی سمجھیں آپ، یہ کام کرتے ہیں جو ان کے مسلمان بھائی ہیں، جو خود کو کہتے ہیں مسلمان ہیں، لیکن جو آتے ہیں کہتے ہیں میں دیوبندی ہوں، میں اہل حدیث ہوں. کوئی کہتا ہے میں شیعہ ہوں لیکن مسلمان ہوں. تو یہ ان کو کافر بنانے کا کام کرتے ہیں. بولتے کہ نہیں، تو اپنے آپ کو دیوبندی کہتا ہے اور سنی نہیں کہتا، اور اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ. تو خبیث ہے، رذیل ہے، تو جاہل ہے، بددین ہے، بد مذہب ہے، گمراہ ہے، واجب القتل ہے. تو مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ ہمارے مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت نے تو اس کو کافر کہا ہے. تیرے ہاتھ کا ذبیحہ بھی حرام ہے. ہاں، تیرے گھر میں شادی بیاہ کرنا بھی حرام ہے. ہاں، تجھ سے سلام دعا کرنا بھی حرام ہے. اس کی یار آپ یوٹیوب پر جا کر کے صرف لیپ ٹاپ والے بابا لکھ دیجئے، اس کی تقریریں آئیں گی. اتنا گندا بندہ ہے یہ، اتنا اپنے مسلمان بھائیوں کو کوستا ہے. بہت کسی کو مسلمان نہیں مانتا اپنے فرقے کے علاوہ. فرقہ واریت اسلام میں کوٹ کوٹ کے بھری ہے، اور فرقہ واریت پہ اسٹریم ضرور ہونی چاہیے. اس لیے میں فرقہ واریت کو بھی لے کر آتا ہوں، کیونکہ اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن انڈیا پاکستان میں بغیر فرقے کے آپ چل نہیں سکتے. ہر بندہ کسی نہ کسی فرقے میں ہوتا ہے. جی، یہ مسلطے اپنے آپ کو سب سے سچا مسلمان ثابت کرنے کے چکر میں دوسرے مسلمانوں کو بھی ہلاک کرنے سے گریز نہیں کرتے ہیں. اتنی گندگی بھری ہے ان کے دماغ میں. اس کی میں ایک کتاب آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں. کتاب کا نام ہے قرینہ زندگی. قرینہ زندگی کے پیج نمبر 86 پہ لکھا ہے، 86 پہ، ٹیبل کرسی پر کھانا جائز ہے کہ حرام ہے. بھائی مسئلہ ہی ایسا یہ لکھتا ہے اپنی کتابوں میں کہ ہنسی آئے گی. چڈی پہن کے نہانا ٹیوب ویل پہ حلال ہے کہ حرام؟ ٹیبل کرسی پر بیٹھ کے کھانا حلال ہے کہ حرام؟ پیر میں ناخن پالش لگانا حلال ہے کہ حرام؟ پرفیوم لگانا حلال ہے کہ حرام؟ نیرود کا استعمال کرنا حلال ہے کہ حرام؟ لکھتا ہے آج کل ٹیبل کرسی پر جوتے پہنے ہوئے کھانا کھانے کا فیشن ہو چکا ہے. جس دعوت میں ٹیبل کرسی کا انتظام نہ ہو وہ دعوت گھٹیا قسم کی دعوت سمجھی جاتی ہے. یاد رکھیے ہماری شریعت میں ٹیبل کرسی پر کھانا منع ہے. ہماری شریعت یعنی اسلام میں ٹیبل کرسی پر کھانا منع ہے. کھلانے والے اور کھانے والے دونوں گنہگار ہیں، دونوں جہنمی ہیں، دونوں کے پچھواڑے میں سریا ڈالا جائے گا، دونوں کو جہنم میں جھونکا جائے گا. اس لیے یہ نصارہ کا طریقہ ہے، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے، یہ کافروں کا طریقہ ہے. اور عموماً ٹیبل کرسی پر کھانا ہو تو لوگ جوتے پہنے ہوئے کھانا کھاتے ہیں، اس لیے حرام ہے. ٹیبل کرسی پر کھانا شادی میں، بیاہ میں یا ریسٹورنٹ میں جا کر کے نہیں کھانا چاہیے. ڈائریکٹ وہ بندہ جہنم پہنچے گا جو ٹیبل کرسی پر کھائے گا. وہ بندہ پھر ہوگا کیا؟ بکواس بند کر کتیا، حرام دیا خنزیرہ، لانتیا دلیا بغیرتا، جانمن حرام دیا، پیور حرام دیا، اوریجنل حرام دیا. ایک مسئلہ اور دکھاتے ہیں 138 پیج پہ چلتے ہیں. اس کے پیج نمبر 138 یہ آ گیا.
کیا لکھتے ہیں؟ لکھتے ہیں کچھ لوگ چڈی پہن کر سڑکوں کے کنارے سرکاری نل میں نہاتے ہیں. اچھا، یہ جائز نہیں ہے. آگے لکھتے ہیں کیونکہ مرد کو کیوں حرام ہے بھائی؟ کیونکہ مرد کو مرد سے بھی، یعنی ایک مرد دوسرے مرد کا کتنا حصہ دیکھ سکتا ہے؟ تو یہ کہتے ہیں ایک مرد دوسرے مرد کا گھٹنے سے لے کر کے ناف تک کا، نابھی تک کا حصہ نہیں دیکھ سکتا کھلا ہوا. اتنا چھپانا ہر حال میں جائز ہے. تو چڈی ظاہر سے اوپر رہتی ہے، بریف کٹ وغیرہ اوپر رہتی ہے. ایک ہوتا ہے چڈا، بڑا والا چڈا، تو اس کو اگر پہن لیں اور گھٹنا آپ کا ڈھکا رہے، اس کو کیا کہتے ہیں یار؟ کیفری کہتے ہیں یا کیا کہتے ہیں؟ چلیں، تو وہ جائز ہے. اور اگر آپ دنگل کشتی تو لڑ نہیں سکتے، آپ دنگل میں جا نہیں سکتے، اس میں آپ کو نگوٹا وگٹا باندھنا پڑے گا، تو وہ تو مکمل ہی حرام ہو گیا بھائی، وہ مکمل ہی حرام ہو گیا. اچھا، ایک مسئلہ آپ کو لے کے چلتے ہیں 142 پہ. کہتے ہیں، حالانکہ یہ حدیث بھی ہے، 142 پہ لکھتے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ شوہر اپنی بیوی کو جس وقت بھی اپنے بستر پر بلائے، اس کے ساتھ ہم بستری کے لیے، اس کے ساتھ مجامعت کے لیے، اس کے ساتھ سیکس کے لیے، اس کے ساتھ پیار محبت کے لیے، اور وہ آنے سے انکار کر دے، تو اس عورت پر خدا کے فرشتے صبح تک لعنت کرتے رہتے ہیں. اچھا، دوسری حدیث یہ کیا لکھتا ہے بندہ؟ جاہل اور لکھنے میں شرم بھی نہیں آتی یار. لکھنے والے کو لکھنے میں شرم نہیں آتی ہے، پر ان کی کتابوں میں لکھی باتوں کو ہی ان کے سامنے پڑھ کر سنا دو تو بے گرمتی ہو جاتی ہے. بڑی عجیب بات ہے یہ. ام المومنین حضرت عائشہ سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ کی خدمت میں ایک جوان عورت حاضر ہوئی. جوان عورتیں نبی کے پاس آتی تھیں. کہتے ہیں کہ نبی بڑے پاپردہ تھے، ہاں، کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ شرم و حیا والے تھے. حضرت عائشہ کی حدیث تھی. اور جوان عورت حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں جوان عورت ہوں، مجھے نکاح کے لیے پیغام آتے ہیں، مگر میں شادی کو برا سمجھتی ہوں، میں شادی نہیں کرنا چاہتی. آپ بتائیے بیوی پر شوہر کے کیا حقوق ہیں؟ تو نبی نے کیا پیاری بات فرمائی. نبی نے ارشاد فرمایا، اگر شوہر کی چوٹی سے ایڑی تک، یعنی اس کی سر کی مانگ سے اس کے پیر کی نچلے حصے تک سارا بدن پیپ ہو جائے، مواد ہو جائے، خون بن جائے، اور وہ اسے زبان سے چاٹے، تب بھی شوہر کا حق ادا نہیں کر پائے گی، تو اس عورت نے کہا حضور میں شادی نہ کروں. تو نبی نے کہا تم شادی کرو، کیونکہ اس میں تمہارے لیے بھلائی ہے. اچھا، ایک مسئلہ دکھاتے ہیں 155 پہ. کچھ عورتیں اپنے مردوں کے سامنے منہار، یعنی جو چوڑی بیچتا ہے اس کو کہتے ہیں منہار، منہار تو چوڑیاں بیچتا ہے، جو بندہ ہوتا ہے، میل ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کچھ عورتیں اپنے مردوں کے سامنے منہار کے ہاتھ سے چوڑیاں پہنتی ہیں. یہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. 3 بار کا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. بہت تگڑا والا حرام. کتنا تگڑا؟ اتنا تگڑا. بکواس بند کر کتیا، حرام دیا خنزیرہ، لانتیا دلیا بغیرتا، جانمن حرام دیا، پیور حرام دیا، اوریجنل حرام دیا. اچھا، آگے لکھتے ہیں کہ غیر مرد کو اپنا ہاتھ دکھانا بھی حرام ہے. بھائی چھونا تو بہت دور ہے، وہ چوڑی پہنانے والا ظاہر سی بات ہے وہ چوڑیاں ہاتھ میں لے گا اور آپ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے گا، پھر چوڑیاں پہنائے گا، یہ تو مکمل حرام ہو گیا نا. اپنا ہاتھ کسی کو دکھانا بھی حرام ہے، اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دینا حرام ہے. جو مرد اپنی عورتوں کے ساتھ اسے جائز رکھتے ہیں وہ دیوس ہیں، دیوس ہیں، یعنی بے غیرت ہیں، بے شرم ہیں، بے حیا ہے، بے مروت ہیں، بد چلن ہے، بد اخلاق ہے. بکواس بند کر کتیا، حرام دیا خنزیرہ، لانتیا دلیا بغیرتا، جانمن حرام دیا، پیور حرام دیا، اوریجنل حرام دیا. ہاں، اور لیکن ان کے علماء کیا کہتے ہیں؟ ان کے علماء تو یہ کہتے ہیں نا، جو کام ہماری بہن کے ساتھ ہمارا بہنوئی کرتا ہے وہ کام کیا ایک بھائی نہیں کر سکتا ہے؟ بچے پیدا وہاں ہوں گے، کیا بچے پیدا اس گھر میں نہیں ہو سکتے؟ بلکہ ہمیں اپنی بہن اور اپنی بیٹی کے مزاج سے ہم زیادہ واقف ہیں. ہم جتنا اچھی طریقے سے اس کے ساتھ رہ لیں گے دوسرا نہیں رہ پائے.
ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लाम को एक्सपोज करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।